الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینون بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورۃ الکہف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ذوالقرنین بادشاہ کے واقعے کا مطالعہ چل رہا ہے۔ ان کی 3 مہمات کا ذکر آیا، ایک انتہائی مغرب میں، ایک انتہائی مشرق میں اور ایک شمال میں، دنیا کی چھت پر پہاڑی علاقوں میں۔ وہاں جب وہ پہنچے تو وہاں یاجوج ماجوج ایک علاقے کے لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ ان کے حوالے سے لوگوں نے درخواست کی جناب ذوالقرنین سے کہ ہم آپ کو کوئی مال پیش کریں کہ آپ کوئی دیوار ایسی بنا دیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے یاجوج اور ماجوج سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورۃ الکہف آیت نمبر 95 سے۔ ارشاد ہوا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینون بقوة۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بڑی قوت عطا کی ہے، وہ تو بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو قوت کے ذریعے، یعنی افرادی قوت، مین پاور مجھے دو، باقی میرے رب نے بڑی قوت مجھے عطا کر رکھی ہے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے لا کر دو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو۔ ذرا غور کیجئے، کیا ٹیکنالوجی ہوگی، کیا قوت اور وسائل ہوں گے، 2 پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو لوہے کے بڑے بڑے تختوں سے فل کر دیا، بھر دیا۔ قال انفقوا، پھر کہا دھونکو، آگ جلاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا، جب اسے دھونک کر بالکل آگ کر دیا، ریڈ ہاٹ۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا کہ میرے پاس لاؤ، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں تاکہ سب یہ لوہے کے پیسز برابر ہو جائیں، جم جائیں۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر وہ یعنی یأجوج اور مأجوج نہ اس پر چڑھ سکیں گے نہ اس میں نقب لگا سکیں گے، مراد سوراخ نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ کیا ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے لوگ بے وقوف تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ نہیں، تاریخ میں تصور رہا ہے کہ ٹیکنالوجی اوپر گئی نیچے جا کر ختم ہوئی، اوپر گئی نیچے جا کر ختم ہوئی، واللہ عالم۔ لیکن یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے وسائل تھے ذوالقرنین کے پاس کہ 2 پہاڑوں کو لوہے کے تختوں سے فل کیا، آگ سے اس کو دہکایا گیا اور پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اس کو لیول کر دیا گیا، جما دیا گیا، برابر کر دیا گیا اور یہ دیوار قائم ہو گئی۔ قال ھذا رحمت من ربی، جناب ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، یہ ہے شکر گزاری، میرا کمال نہیں، میری قوت نہیں، میری طاقت نہیں، میری قوت بازو نہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کی شان شکر کے پہلو کے حوالے سے۔ ہاں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دِكَّا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو ہموار کر دے گا، یہ دیوار ہٹا دی جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہ دیوار کہاں ہے، اس کے متعلق ایک سے زیادہ آراء ہیں، وہ آپ تفاسیر اور تاریخی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، واللہ عالم۔ تاہم احادیث میں بتایا گیا کہ قیامت کی جو 10 بڑی بڑی علامات ہیں، مسلم شریف کی روایت میں بھی ذکر ہے، ان میں سے ایک بڑی علامت یأجوج اور مأجوج کا نکلنا ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو اس دیوار کو توڑیں گے اور بڑی تباہی زمین پر مچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد یأجوج اور مأجوج پر ایک وبا طاری ہوگی، پھر وہ ہلاک ہوں گے، پھر اہل ایمان زمین پر آئیں گے واپس پہاڑوں پر جانے کے بعد۔ یہ تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، تاہم یأجوج اور مأجوج کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، اور اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کے ساتھ ریلا مارتے ہوئے آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 میں ہے، من کل حدب ینسلون، ہر بلندی سے وہ دوڑے چلے آئیں گے، اترتے چلے آئیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فجمعناہم جمعا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم سامنے کر دیں گے کفار کے بالکل سامنے۔ کون ہے یہ کافر، کون ہے جہنمی؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ کہ میرے ذکر سے جن کی آنکھیں غفلت میں پڑی رہیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جانتے بوجھتے انہوں نے حق کو جھٹلایا، رد کیا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ چوتھا واقعہ مکمل ہوا ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے۔ 4 واقعات آئے مادہ پرستی کے رد پر، اصحاب الکہف کا واقعہ اور باغ والے کا واقعہ، پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور اب یہ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ۔ ایک اور بات معلوم ہوئی، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ماضی میں بڑا اقتدار دیا، آدھی دنیا تک ان کی سلطنت پہنچی۔ ایمان والوں کو بھی اللہ اقتدار دیتا ہے بشرطے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ قیامت سے پہلے احادیث میں وضاحت ہے کل زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ، مگر اس کے لیے محنت آج ہم مسلمانوں نے کرنی ہے۔ قرآن نے بشارت دی سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ضرور اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ آج لوگ اسلام کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسے یہ اقتدار چلائیں گے، کیسے حکومت چلائیں گے۔ اللہ ہمیں بشارت دے رہا ہے، اللہ ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا، آئندہ بھی ہو سکتا ہے، بشرطہ کہ ایمان والے اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کریں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا دوست بنا لیں گے، جھوٹے معبودوں کو اختیار کریں گے، یا میرے نیک بندوں کو پکاریں گے اور ان کو سمجھیں گے وہ نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ضیافت کے طور پر تیار کیا۔ استغفر اللہ، ان کی مہمانی ہوگی تو جہنم کے عذاب سے ہوگی، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اب توجہ سے سنیے، بہت ہی ہلا دینے والا مقام قرآن کا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارے میں کون لوگ ہیں؟ آج دنیا میں نقصان میں کس کو سمجھا جاتا ہے؟ روپیہ پیسہ جس کے پاس نہ ہو، گاڑی جس کے پاس نہ ہو، مکان جس کے پاس نہ ہو، زیادہ دولت کے انبار جس کے پاس نہ ہو، ہم اسی کو نقصان میں سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا ہی کی زندگی میں لگ گئیں اور برباد ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، صرف دنیا مقصود بن گئی، پیسہ معبود بن گیا، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے سامنے پیشی کوئی یاد نہیں رہی، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی یقین نہیں، دنیا دنیا اور دنیا ہی بنانے میں لگے رہے۔ ان سے بدترین خسارے میں کوئی نہیں ہوگا اعمال کے اعتبار سے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، بس ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے۔ ایمان ہی نہیں تو عمل کہاں قبول ہوگا؟ اعمال کا وزن تو تب ہو کہ جب نیکی بھی ہو، ایمان کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، تب تو کوئی وزن بھی ہو۔ یہ تو اللہ کو ہی بلا بیٹھے، اللہ کی ملاقات کا خیال ہی نہیں، تو کاہے کا وزن ان کے اعمال کے لیے قائم کیا جائے گا؟ ہم بھی سوچیں، دنیا ہمارا مقصود ہے، آخرت کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں باتیں بیان کر دیں، ظاہر کے پردے چاک کر دیے، مادہ پرستی کے رد کے لیے دلائل دے دیے۔ اب ہم دنیا کو مقصود بناتے ہیں آخرت کو؟ کیا ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ کیا اللہ سے ملاقات کا ہمیں شوق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر کاہے کا وزن اعمال؟ بدترین خسارے میں تو ایسے ہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے، اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ اور آج جب کہ آنکھیں کھلی ہیں اور مہلت باقی ہے، اللہ اصل زندگی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا،
یہ ان کا بدلہ ہوگی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُولِي ہُزُوًا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا کافر تو کرتے ہی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ دنیا جہاں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتاب کو بھول جاتے ہیں اللہ کی۔ کافروں کے فیشن ہمیں پسند، غیروں کے اسٹائل ہمیں پسند، رسول اللہ کی سنت ہمیں پسند نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے۔ یہ تو انجام ہوا کافروں کا، دنیا پرستوں کا۔ ایمان والوں کا حسین انجام کیا ہوگا، اس کو ہم سمجھیں گے ضرور، مگر انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن۔ مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے 2 عظیم احسان، رمضان اور قرآن۔ آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الکہف کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے۔ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارے میں وہ لوگ جو دنیا ہی کی زندگی میں ڈوب گئے اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں ہونے سے محفوظ رکھے۔ اب ایمان والوں کا بیان، جو مادہ پرست نہیں ہوتے، جو دنیا کی ظاہری زندگی میں کھو نہیں جاتے، حقیقت کے ماننے والے، ان کا حسین انجام بیان ہوا۔ آیت نمبر 160 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات سے ضیافت ہوگی، ان کی مہمانی فردوس کے باغات میں۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگو۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں آدمی کسی نئی جگہ جاتا ہے ایڈونچر کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ، بور ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کا معاملہ ایسا نہیں، کوئی بور نہیں ہوگا، کوئی وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہے گا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی، سیاہی یعنی انک بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ رب کی باتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں، اس کی نعمتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کی مدد کو ایک اور سمندر لے آئیں،
تب بھی اللہ کی بات پوری نہیں ہو سکتی، اللہ کی باتوں کا شمار ممکن نہیں ہو سکتا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ہاں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس نے مجھے چنا ہے اپنے پیغام کے لیے۔ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے کیا اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اسی ایمان کی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے۔ انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود واحد ہے، ایک اللہ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے، فلیعمل عملا صالحا، بس اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا یقین عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورۃ الکہف کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ مریم کا۔ بڑی پیاری سورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سلام علیہا کے نام پر یہ سورت۔ ہمارے وہ عیسائی بھائی جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں، اسلام کا پیغام جن تک پہنچتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے ہمارے اس کلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر تو سورت نہیں، مگر عیسائی ہم سے قریب ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر یہ سورت قرآن میں آئی، سورہ مریم۔ اس کا انداز سورہ آل عمران کا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش موزانہ طور پر زکریا علیہ السلام کیا ہوئی، پہلے اس کا بیان آیا تھا سورہ آل عمران میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ پیدائش بی بی مریم سلام علیہا کی ہوئی، اس کا بیان آیا تھا سورہ آل عمران میں۔ وہی انداز سورہ مریم کا بھی ہے۔ پھر اس میں انبیاء کا ذکر بھی آئے گا، اور یہی وہ سورہ مریم ہے جس کی ابتدائی آیات ہجرت حبشہ کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کی تھی۔ نجاشی عیسائی تھے، جب یہ آیات سنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ ایمان لے آئے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آئیے سورہ مریم کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہیں، اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ 5 حروف ایک ساتھ آئے، کاف ہا یا عین صاد۔ کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ چپ کے پکارا۔ اجتماعی دعا کبھی کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، دعا اصلاً انفرادی طور پر تنہائی میں چپ کے گڑ گڑا کر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ چپ کے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، انہوں نے عرض کی اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر سفید ہو گیا ہے، مراد بڑھاپے کی وجہ سے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ بہت پیارا انداز، کتنا پیارا التجا کا انداز۔ میرے رب، جب میں نے تجھے پکارا تو نے میری پکار سنی، میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہ رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ مراد ہے کہ تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اتنا پیارا پیغام تیرا دین میرے پاس ہے، اے اللہ مجھے خوف ہے کہ کوئی اس کو تھامنے والا نہ بچے، اے اللہ میں اس حوالے سے ڈرتا ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، اب اس میں بچے کو جنم دینے کی صلاحیت بھی نہیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس تو مجھے عطا فرما اپنے پاس سے ایک وارث۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے، سب لوگ اس سے محبت کریں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، ارشاد ہوا اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، نام بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے قبل کسی کو ہم نے اس کا ہم نام نہیں بنایا، ایسا نام بھی کسی کا پہلے نہ ہوا، ایسا بیٹا تمہیں عطا کریں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام، عرض کی
اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں مالک کیسے ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكَ، فرمایا اسی طرح ہوگا۔ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، فرمایا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور اے زکریا ہم نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا تھا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تو علی کل شیء قدیر، جو چاہے کرے، اور تم نہ تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب تم اور تمہاری بیوی کے ذریعے ظاہری اسباب کے تحت ایک بیٹا عطا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے 3 رات دن ٹھیک ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکو گے۔ سورہ آل عمران میں تھا الا رمزا، مگر یہ اشاروں سے، ادروائز صحیح سلامت ہونے کے باوجود بات کرنا ممکن نہ ہوگا۔ فخرج علی قومی من المحراب، بس وہ محراب یعنی عبادت کی جگہ سے اپنی قوم کی طرف آئے۔ فاوحا الیہم، بس ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح و شام تسبیح بیان کرو یعنی اللہ کی۔ اب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ذکر آیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا۔ وآتینا الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں بچپن سے حکمت عطا فرمائی۔ وحنان من لدنا وزکا، اور اپنے پاس سے شفقت بھی عطا فرمائی اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ وکان تقیا، اور وہ بڑے پرہیزگار یعنی گناہوں سے بچنے والے تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ گردن کشی کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ یہ الفاظ بڑے عجیب لگتے ہیں، پیغمبر تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، اس کی وضاحت کیوں آ رہی؟ پچھلی کتابوں میں پچھلے انبیاء پر معاذ اللہ الزام لگائے گئے، ان کی شان میں گستاخیاں کی گئیں۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر جو الزام پچھلے لوگوں نے لگائے ان کی صفائی پیش کی۔ یحییٰ علیہ السلام پاکیزہ، نیکوکار، پرہیزگار، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، اور ایسے نہیں تھے کہ گردن کشی کرتے ہوں یا نافرمانی کرتے ہوں، بالکل ایسے نہیں تھے۔ مزید یحییٰ علیہ السلام کی شان کا بیان اگلے الفاظ میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو ان پر یعنی یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ 3 مواقع بڑے سخت ہوتے ہیں، پیدائش کا موقع، موت کا موقع اور قیامت کے دن دوبارہ کھڑے کیے جانے کا موقع۔ ان تینوں مواقع پر فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی پیاری شان بیان ہوئی یحییٰ علیہ السلام کی۔ قرآن برحق کلام انبیاء کی بڑی پیاری شان بیان کرتا ہے، اور پچھلی کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تبدیلیاں کر کے معاذ اللہ گستاخیاں کر ڈالی اللہ کے پیغمبروں کی شان میں، مگر اللہ کا یہ کلام قرآن پچھلی کتابوں کا مہیمن، حفاظت کرنے والا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی صفائی اپنے آخری کلام میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ فرما دیا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ ہجر آیت نمبر 9، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں معجزانہ پیدائش کا بیان آ گیا یحییٰ علیہ السلام کی۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں بغیر باپ کے جو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہوئی اس کا بیان پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔